بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیختار النحاة البصریون اعمال الفعل الثانی لقربہ ما تجویز اعمال الاول۔ بصری نحوی دوسرے فعل کو عمل دینے کے قول کو اختیار کرتے ہیں۔ بصری نحوی دوسرے فعل کو عمل دینا مختار جانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لقربہ ما تجویز اعمال الاول، لقربہ کیونکہ دوسرا فعل معمول کے قریب پڑا ہوتا ہے، لہذا دوسرے فعل کو ہی عامل بنانا چاہیے اور بعد میں آنے والے اسم کو اسی کا معمول بنانا چاہیے۔ ما تجویز اعمال الاول، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے فعل کو آپ عمل دیں گے تو پہلے کو عاملہ نہیں بنا سکتے۔ کہتے ہیں ما تجویز اعمال الاول، پہلے فعل کو عاملہ بنانا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن علی بناء البدل جس طرح آپ نے پڑھا تھا، بر بناء بدل ایک کو عمل دے رہے ہوں گے تو دوسرے کو ایٹ اے ٹائم نہیں دیں گے۔ وَيَخْتَارُ النُّحَاةُ الْكُوفِيُّونَ، جبکہ کوفی نحوی الاولا پہلے کو عامل قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اے اعمال الفعل الاول۔ ان کا بھی مذہب وہی ہے کہ ما تجویز اعمال الثانی، کہ دوسرے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف جو ہے نا یہ افضلیت میں ہے کہ کس فعل کو عامل بنانا زیادہ اچھا ہے۔ لسبق ہی کہتے ہیں علت کیا ہے کہ وہ پہلا فعل چونکہ سبقت لے گیا ہے، پہلے آیا ہے، لہذا پہلے کو پہلے ہی نمبر دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری دلیل ہے وَلِلْاِحْتِرَازِ عَنِ الْإِضْمَارِ قبل الذکر، کہ اضمار قبل الذکر سے بھی احتراز مقصود ہے۔ جب ہم پہلے فعل میں عمل کریں گے تو دوسرے فعل میں ہم ضمیر نکالیں گے تو اس کا مرجع موجود ہوگا، یعنی پہلے ہی۔ پہلے کو جب ہم نے مثلا ضربنی واکرمنی زید ہونا ہے نا، تو ضربنی کا جب ہم نے زید کو ضربنی کا فاعل بنا دیا تو اکرمنی کا جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ زید کی طرف ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ضربنی کا وہ فاعل ہے، لہٰذا اس طرح اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ بصری دوسرے کو جب عامل بناتے ہیں تو پہلے فعل میں ہوا ضمیر نکالتے ہیں، ضربنی میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اکرمنی کا زید فاعل ہے، تو خرابی کیا لازم آتی ہے کہ ضربنی میں ہم نے ہوا ضمیر فاعل نکالا جس کا مرجع زید بعد میں پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ خرابی لازم آتی ہے۔ بھر کے بصری علماء بھی اپنی دلیل دیتے ہیں کہ یہ عمدہ میں اضمار قبل ذکر ہے۔ کس میں ہے؟ عمدہ میں۔ عمدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے، ما تعمد علیہ شیئن، اچھا نہیں بھائی، ما تعمد علیہ شیئن، جس پر کسی چیز کا بھروسہ ہو۔ فاعل ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر فعل متحقق ہی نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ایک اصلی چیز ہے۔ چلو میں بات مان لیتا ہوں آپ کی بھی، عمدہ کو اچھی چیز ہے، اصلی چیز ہے، جس کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، لہٰذا جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اس میں اگر اضمار قبل ذکر ہو جائے تو بصری کہتے ہیں جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فضلہ میں اضمار قبل ذکر بالاتفاق جائز نہیں۔ فضلہ کیا ہوتا ہے؟ جو فاضل چیزیں ہیں، مفعولات ہیں، ظروف ہیں، جار مجرور ہیں، یہ ایسی چیزیں جن کے بغیر بھی فعل کا وقوع بھی ممکن ہے، جملہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، لہذا فضلہ میں اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہوتا۔ بصری دونوں مانتے اس بات کو، اور عمدہ کے بارے میں بصری نحوی کہتے ہیں کہ فاعل چونکہ عمدہ ہے تو ہم مانتے ہیں اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، لیکن عمدہ میں اضمار قبل ذکر کی گنجائش ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِي كَمَا هُوَ مذہب البصریین، بصری نحویوں کے مذہب کے مطابق اگر دوسرے فعل کو آپ عمل دیں، دیکھیں نا، اب علامہ ابن حاجب نے بھی دوسرے فعل کے عمل کو مقدم کیا ہے کیونکہ ہم بصری نحویوں کے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت مصنف نے ذکر ان کا پہلے کیا ہے، اگر چاہتے تو پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر پہلے فعل پہ عمل کرتے، نہیں، انہوں نے دوسرے فعل کے عمل کو مقدم کیا کہ وہ افضل ہے۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الثَّانِي كَمَا هُوَ مذہب البصریین، بصریوں کے مذہب کے مطابق اگر دوسرے فعل کو آپ عمل دیں، اچھا کہ ذکر وہ بات کر دیے ذکر
کہ وبادہ بھی حضرت مصنف نے کافی ابن حاجب کے مصنف نے ابتدا بھی انہی کے مذہب سے کی، لأنہ المذہب المختار، کیونکہ وہ مذہب مختار ہے، ٹھیک ہے، لأنہ المذہب المختار الاکثر استعمالا، اور ازر استعمال کے بھی زیادہ ہے، اسی لیے اس کو مقدم کیا۔ ازمرت الفاعل، تو آپ بصریوں کے مذہب کے مطابق جب عمل کریں گے تو ازمرت الفاعل، فاعل کو مضمر مانیں گے، فی الفعل الاول، پہلے فعل میں، ضربنی و اکرمنی زیدن میں زیدن کو اکرمنی کا فاعل بنا دیں گے، ضربنی میں ہوا ضمیر۔ کب ہوا ضمیر؟ کہتے ہیں اذا اقتضى الفاعل، جب وہ فاعل کا تقاضا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا ضمیر فاعل ہے اس میں، ضربنی، ٹھیک ہے، کیوں؟ لجواز الاضمار قبل الذکر فی العمدۃ، کہتے ہیں اس لیے کہ عمدہ میں اضمار قبل الذکر جائز ہوتا ہے۔ کیوں جائز ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بشرط تفسیر، ما بعد فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اکرمنی زیدن میں زیدن جب اکرمنی کا فاعل بنا ہے تو یہ تفسیر ہے، بعد میں آ جانا پہلے کی تفسیر بن جاتا ہے، لہٰذا ضربنی کا فاعل بھی وہی ہے۔ وَلِلَزُومِ التَّكْرَارِ، اچھا سوال پیدا ہوا کہ اگر ذکر کر دیتے تو کون سی خرابی لازم آتی؟ اب ضمیر کیوں مانتے ہیں؟ اس طرح کر دیتے نا کہ ضربنی زیدن و اکرمنی زیدن، ذکر کر دیتے، کہتے ہیں اگر ذکر کرتے تو تکرار لازم آتا۔ کیا آتا؟ تکرار لازم آتا بذکر، ذکر کر دینے کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں آپ اضمار قبل ذکر کی اس ایک خرابی کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ حذف کو جہاں مان لیں، تو کہتے ہیں یہاں حذف ماننا بھی ممتنع ہوتا ہے، کیونکہ حذف تبھی مانا جاتا ہے جب اس کے قائم مقام کوئی چیز رکھی جاتی ہے، جب یہاں کوئی بھی چیز نہیں رکھی تو حذف بھی ممتنع ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ کہتے ضربنی احد و اکرمنی زید، پھر تو احد سے مطلب زید ہوتا، پھر حذف بھی جائز ہوتا، پھر بھی تکرار بھی لازم آتا ہے، اور استدراک بھی لازم آتا ہے۔ استدراک ہوتا ہے کہ اضافی چیز کو یہاں ایڈ کر دینا، کہ احد کو خواہ مخواہ حذف کے قائم مقام کوئی چیز رکھ کر کلام نے استدراک کی خرابی لازم آتی ہے۔ گویا بصریوں کے مذہب کے مطابق کیا مسئلے کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے ایک تو یہ کہ عمدہ میں اضمار قبل ذکر جائز ہوتا ہے کیونکہ ما بعد تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور اگر ذکر کر دیں تو تکرار لازم آتا ہے، حذف کر دیں تو کوئی چیز قائم مقام رکھنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے استدراک لازم آتا ہے۔ علاوہ کے الاسم ظاہر الوا کے بعد الفعلین، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ فعل کو مضمر مانیں گے، کس طرح مضمر مانیں گے؟ کہتے ہیں علا وفق الاسم الظاہر، بعد والے الوا کے بعد الفعلین، دونوں فعلوں کے بعد واقع ہونے والے اسم ظاہر کے مطابق آپ ایک ضمیر مضمر مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ضربنی و اکرمنی زیدن ہے تو آپ ہوا ضمیر مانیں گے، اگر الزیدان ہے تو آپ ضربانی کر دیں گے، الف تثنیہ، ضربانی و اکرمنی الزیدان، ٹھیک ہے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا کہا؟ اے علی موافقتہ افرادا و تثنیتا و جمعا و تذکیرا و تانیثا، کہتے ہیں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث کا حساب، اس کی موافقت کا حساب رکھتے ہوئے آپ ایک ضمیر مضمر مانیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہ مرجع الضمیر، کیونکہ ضمیر کا وہ مرجع ہوتا ہے تو اسی کے مطابق ہی ضمیر کو لایا جاتا ہے۔ والضمیر یجب ان یکون موافقا للمرجع فی هذه الامور، اور ضمیر کے لیے واجب ہے کہ وہ ان امور میں یعنی مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں اپنے مرجع کے مطابق ہو۔ دون الحذف، کہتے ہیں حذف بھی جائز نہیں ہے، وہ اب وضاحت کر رہے ہیں حذف کیوں جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں لأنه لا يجوز حذف الفاعل الا اذا صد شيء مصدہ، کہتے ہیں کہ حذف بھی جائز نہیں ہے کیونکہ فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا مگر یہ کہ کوئی چیز اس کے قائم مقام رکھ دی جائے، جس طرح میں نے کہا تھا احد ضربنی احد وکرم، خلافا للکسائی۔ اب یہ دو کوفی علماء کیا اختلاف ذکر کر رہے ہیں، یہ امام کسائی اور امام فرا،
یہ دونوں کوفہ کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، کوفہ کے امام ہیں، عام نہیں ہیں، علماء کوفہ کے مستند علماء ہیں، انہوں نے اپنے کوفی علماء سے جو اختلاف کیا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے خلافاً للکسائی، خلاف امام کسائی کے، فَإِنَّهُ لَا يُضْمِرُ الْفَاعِلَ، کہ وہ فاعل میں ضمیر کو مضمر نہیں مانتے، بل يحذفه، بلکہ حذف کو تسلیم کرتے۔ انہوں نے کہا تھا حذف جائز نہیں ہے، لیکن امام کسائی کا اس میں اختلاف ہے، یعنی امام کسائی حذف کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، جواز کے قائل ہیں، وہ فاعل میں ضمیر کو مضمر نہیں مانتے، بل يحذفه، بلکہ وہ ایک ضمیر فاعل کو حذف مانتے ہیں، کیوں؟ تحرزاً عن الاضمار قبل الذکر، تاکہ اضمار قبل الذکر سے بچا جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَظْهَرُ أَصْلُ الْخِلَافِ فِي نَحْوِ ضَرَبَانِ وَكَرَمَانِ الزَّيْدَانِ، اب اختلاف کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا جب اس طرح کی مثال ہوگی نا، ضربانی وَكَرَمَانِ الزَّيْدَانِ، اب دیکھیں نا، الزیدان فاعل اکرمہ کا، تو ضربانی میں الف تثنیہ ضمیر کو مضمر مانا، یہ کن کے مطابق ہے؟ عند البصریین، یہ بصری علماء کے نزدیک ہے۔ بصری علماء چونکہ ضمیر مضمر مانتے ہیں نا پہلے فعل میں، تو وہ ضربانی کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ امام کسائی ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ضربانی و اکرمانی الزیدان عند الکسائی، امام کسائی اس طرح پڑھیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ضربانی کے بعد یہاں الزیدان کا فعل محذوف ہے اور قائم مقام بھی کوئی چیز نہیں رکھیں گے، یہ امام کسائی کا مسلک ہے، بصری علماء کا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ وجازہ، جائز ہے، اعمال الفعل الثانی ما اقتضاء الفعل الاول الفاعل، کہتے ہیں پہلا فعل جب فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو دوسرے فعل کو عمل دینا جائز ہے۔ خلافاً للفرا، یہ بھی کوفہ کے علماء ہیں، ائمہ ہیں نحو کے، ان میں سے ہیں، خلافاً للفرا، امام فرا اختلاف کرتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ اعمال الفعل الثانی عند اقتضاء الاول الفاعل، وہ کہتے ہیں کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو دوسرے فعل کو آپ عمل نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جب ضربنی کو بھی زید کی ضرورت ہے، اکرمانی کو بھی زید کی ضرورت ہے، تو زید کو ضربنی کا ہی فاعل بنائیں گے، دوسرے فعل کو آپ نہیں جائز قرار دیتے۔ یہ اس سے اختلاف ہے نا کہ کوفی بصریوں کا اس بات میں اختلاف ایک طرح کا ہی تھا کہ آپ دوسرے کو عمل دیں تو پہلے کو بھی دینا جائز ہے، پہلے کو دیں تو دوسرے کو عمل دینا جائز ہوتا ہے، یہ ایک یکساں قسم کا اختلاف تھا۔ لیکن اس میں امام فرا نے پھر ایک نئی نوعیت کو ذکر کر دیا کہ امام فرا کہتا ہے کہ جب کوفی ہمارے ائمہ کے مسلک کے مطابق آپ پہلے فعل کو عمل دے رہے ہوں گے اور تنازع بھی فعل کے فاعلیت کا ہوگا تو پھر دوسرے فعل کو آپ عمل نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى تَقْدِيرِ اعمالِهِ، کیونکہ اگر دوسرے فعل کو آپ عمل دیں تو اس تقدیر پر خرابی لازم آئے گی، کیا؟ اما الازمار قبل الذکر، یا تو ازمار قبل ذکر لازم آئے گا، کما ہوا مذہب الجمہور، جس طرح کوفہ کے جمہور نحویوں کا مسلک ہے، جس طرح کہ کوفہ کے جمہور، بلکہ کوفہ نہیں تمام بصری بھی تو مانتے کہ ازمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جمہور نحویوں کا جس طرح کے مذہب ہے اس کے مطابق یا تو ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے، او یا پھر حذف الفاعل، فاعل کو حذف کرنا لازم آتا ہے، کما وہ مذہب الکسائی، جس طرح کہ امام کسائی کا مذہب ہے، امام کسائی حذف تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف ہر ایک کے نزدیک کوئی نہ کوئی خرابی تو لازم آ رہی ہے، بل یاجب عندہ، لیکن واجب ہے امام فرا کے نزدیک، یاجب عندہ کا مطلب کیا ہے؟ امام فرا کے نزدیک واجب ہے اعمال الفعل الاول، پہلے فعل کو ہی عمل دینا واجب ہوگا، جائز نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، افضل نہیں ہے، یہاں فرا کیا کہتا ہے؟ واجب ہی ہے، واجب ہے پہلے فعل کو عمل دینا۔ فَإِنْ اقتضى الثانی الفاعل، تو اب اگر دوسرا بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، ضربنی و اکرمنی زید، ان میں زید تو ہم ضربہ کا بنا دیں گے، اب اکرمہ کو بھی فاعل کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں ازمرتہ، آپ دوسرے میں ضمیر مضمر مانیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی ضربنی الزیدان و اکرمانی کر دیں گے، اس طرح ازمار قبل ذکر سے بچا جائے گا۔
وَإِنْ اقتضى المفعول، اگر مفعول کا تقاضا کرے دوسرا فعل تو حذفتہ، آپ مفعول کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، پہلے کا اسے فاعل مفعول بنا دیں گے نا، ضربت و اکرمت زیدن، ضربت و اکرمت زیدن، زید کو ضربتو کا مفعول بنا دیں گے اور اکرمتو کے بعد ایک مفعول آپ محذوف مان لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، او ازمرتہ، یا پھر آپ وہاں ایک ضمیر مضمر مان لیں گے، یعنی ضربتہ، ضربتہ و اکرمتہ زیدن، ضربتہ و اکرمتہ زیدن کر دیں گے۔ تقولو، اب حضرت جامع الرحمٰن نے خود مثالیں بھی دی ہیں، فرماتے ہیں آپ کہیں گے کہ ضربنی و اکرمانی الزیدان، ٹھیک ہے نا، الزیدان کو ضربہ کا فاعل بنا دیں گے، اکرمانی میں ضمیر مضمر مانیں گے۔ فلا یلزم حینئذ محظور، یہاں اب کوئی بھی خرابی لازم نہیں آ رہی، یہ امام فرا کی ایک تجویز ہے۔ وقیلہ، ایک ضعیف قول کے مطابق اخفش کا ہے یا کسی اور ناوی کا ہے، وہ کہتے ہیں قیلہ رویانو، نہیں سوری، قیلہ کہا گیا ہے کہ امام فرا سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے، امام فرا سے ایک روایت یہ بھی ملی ہے، کیا تشریک الرافعین، کہ دونوں رفع دینے والوں کو آپ شریک کر دیں گے، یعنی ایک ہی وقت میں زید ضرب کا فائل بھی ہوگا اور اکرمہ کا بھی فائل ہوگا، یہ تشریک رافعین ہے، ٹھیک ہے جی۔ او ازمارہ بعد الظاہر، یا پھر آپ اس میں ظاہر کے بعد ایک اور اسم مضمر مان لیں گے، یعنی آپ کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید ہوا، زیدن کو ضربہ کا کر دیں، ہوا کو اکرمہ کا کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ کما فی صورت تاخیر الناصب، جس طرح نصب دینے والا بعد میں پڑا ہو تو آپ ایک اسم اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں، وہ مشغول کے باب میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر ہے نا زیدن ضربتو، زیدن ضربتو ہو تو زیدن ضربتو کا مفعول بھی ہی ہے، لیکن اشتغال کے باب نے آپ میں پڑھا تھا کہ جہاں یہ بھی کہنا جائز ہے کہ زیدن ضربتو، اصل میں ہے ضربتو زیدن ضربتو، ضربتو زیدن ضربتو، جس طرح ناصب نصب دینے والا فعل بعد میں پڑا ہو تو آپ ایک ضمیر مضمر مان لیتے ہیں، زیدن ضربتو کر دیتے ہیں۔ تقولو، تو آپ اس طرح یہاں بھی کہیں گے ضربنی و اکرمنی زیدن ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس طرح ضربنی و اکرمتو زیدن ہوا، و روایت المتن غیر مشہورت عنہ، لیکن جو متن کی روایت ہے نا، حضرت جامع الرحمہ کہتے ہیں کہ کافی ابن حاجب نے جو روایت ذکر کی ہے فرا کے بارے میں، یہ غیر مشہور ہے، یہ فرا سے شہرت نہیں پائی اس روایت نے، کیا ضعیف ہے یا جس طرح بھی ہے نا، یہ مشہور نہیں ہے۔ وحذفت المفعول، اور آپ مفعول کو حذف کریں گے، یہ تحرزاً تکرار سے بچنے کے لیے، لو ذکرا، اگر مفعول کو ذکر کر دیا جائے، اگر مفعول کو ذکر کر دیا جائے تو چونکہ تکرار لازم آتا ہے لہذا مفعول کو حذف کر دیں گے، یہ ہے کہ جب دونوں فعل مفعول کا تقاضا کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وانی الازمار قبل ذکر فی الفضلات لو ازمیرا، اور حذف اس لیے کریں گے، ایک تو یہ کہ تکرار لازم نہ آئے، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مفعول فضلہ ہوتا ہے تو فضلہ میں ازمار قبل ذکر لازم آتا ہے، لہذا وہ جائز نہیں ہوتا نا، لہذا آپ مفعول کو حذف ہی تسلیم کریں گے۔ ضربت و اکرمت زیدن ہے تو کیا ہے، بصری کہتے ہیں ضربت و اکرمت زیدن میں زیدن اکرمتو کا مفعول ہو جائے گا، ضربتو کا مفعول آپ محذوف تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ وحذفت المفعول، آپ مفعول بھی کو حذف کریں گے، ذکر نہیں کریں گے کہ تکرار لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر بھی نہیں نکالیں گے، ذکر نہیں کریں گے کہ ازمار قبل ذکر فضلہ میں جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ضربت و اکرمت زیدن ہے نا نور محمد، اگر ضربت ہو کر دیں نا، ضربت ہو و اکرمت زیدن، تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ زیدن اکرمتو کا مفعول بھی ہے، اور ضربتو کا جو آپ مفعول ہو ذکر کر رہے ہیں اس کا مرجع رتبتاً بھی مؤخر ہے اور لفظاً بھی مؤخر ہے، اور جو فضلہ ہوتا ہے اس میں ازمار قبل ذکر جائز نہیں ہوتا، لہذا
نتیجتاً مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم مفعول بھی کو وہاں حذف ہی مانیں گے. ان استغنیان ہو وَإِلَّا حَذَرْتَ کہتے ہیں اگر تو ٹھیک ہو ان استغنیان ہو اگر اس کے بغیر چارہ کار ہو تو اگر وہ مفعول ذکر نہ بھی کریں تو مسئلہ چل جائے تو وہاں آپ حذف مان لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز وہاں قائم مقام بھی نہیں رکھی. وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَا عَنْهُ وَإِلَّمْ يُسْتَغْنَا عَنْهُ اگر استغنا حاصل نہ ہو سکے کمی پوری نہ ہو سکے تو پھر مجبوری ہے. تو کہتے ہیں اظہرتا تو آپ مفعول بھی کو ظاہر کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. ضربت و اکرمت زیدن ایاہو کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تاکہ زیدن اکرمتو کا بن جائے ایاہو ضربتو کا بن جائے. یا ضربت و اکرمتو زیدن دوبارہ تکرار یا کسی صورت میں بھی آپ ذکر کر دیں گے. اظہرتا اے المفعول. ٹھیک ہے. کیسے؟ نہ وہ جیسے حاسبنی منطلقاً حاسبنی منطلقاً وہ مجھے کافی ہوا روانہ ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. یا ضمیر مفعول بھی اول منطلقاً مفعول بھی ثانی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے ہے نا. حاسبہ یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے اور ان دونوں مفعول آپس میں کیا لگتے ہیں؟ مبتدا خبر. ٹھیک ہے نا. حال ذوالحال نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے اسے دو مفعولوں کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم حال ذوالحال کر کے اس کو ایک ہی مفعول نہیں بنا سکتے. یا ضمیر ذوالحال بنا دے منطلقاً حال بن جائے گا تو پھر ایک مفعول بن جائے گا. حاسبہ کو دو چاہیے لہٰذا یہ دوسرا اس کا مفعول ہے. یا دوسری مثال ہے وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا تو یہ دو مفعول ہیں. تو اب افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے اگر ایک کو حذف کر دیا جائے تو جملہ پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. لہٰذا ہاں ظاہر ہی کرنا پڑے گا. لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ أَحَدِ مَفْعُولَيْ بَابِ حَسِبْتُ کہتے ہیں اس لیے کہ حاسبہ وغیرہ کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. وَلَا يَجُوزُ إِضْمَارُهُ اور وہاں اضمار قبل ذکر بھی جائز نہیں ہوتا. ضمیرہ مضمر بھی نہیں مان سکتے. لِأَلَّا يَلْزَمَ الْإِضْمَارُ قبل ذکر فی الفضلہ تاکہ فضلہ میں اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم نہ